لیکن ان کے 300 لوگوں کے الگ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک ڈسپیوٹ آ جاتا ہے کہ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑیں قریش کو، اور وہ جو لشکر آ رہا ہے وہاں سے پہلے ان 300 سے نپٹیں گے ہم، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ باقی جو لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ابھی فار دا ٹائم بینگ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، بعد میں ان کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ابھی ہمیں جو ہمارا بڑا دشمن ہے اس کے ساتھ جا کے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ سو بہرحال جو فائنلائز تھی بات وہ یہی ہوئی کہ ابھی فی الحال ان کو چھوڑ دیا جائے اور بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال چل کے جو اصل دشمن ہے ہمارا بڑا دشمن، اس کے ساتھ معاملے کو نپٹایا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ سے نکلتے ہیں اور احد کے لیے ان کا خیال ہوتا ہے پہنچنے کا، اور احد کو بہت زیادہ دور نہیں ہوتا مدینہ سے، ایون آج کا مدینہ اگر دیکھیں تو احد ایک طرح سے مدینہ سٹی کے اندر ہے، کیونکہ مدینہ سٹی اتنا ایکسپینڈ ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدینہ سٹی تھا وہ آلموسٹ پورا کا پورا مسجد نبوی کے اندر ہے، اتنا پورا بڑا جو شہر تھا۔ سو اٹ واز آؤٹ اسکرٹس اینڈ سراؤنڈنگس، جو کہ اب ایک طرح سے مدینہ کے باؤنڈری کے اندر آ چکی ہیں، شہر کے اندر۔ سو یہ کو بہت زیادہ دور نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ اپنی پلیسمنٹ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ دے آر فیسنگ ٹورڈز مدینہ، مدینہ ان کے سامنے ہوتا ہے، جو احد پہاڑ ہے وہ ان کی بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جب قریش کا لشکر یا فوج جب اس کی آئے گی تو بیسیکلی ان کو پورا ٹرن کر کے سامنے سے آنا پڑے گا، کہ پھر جو پلیسمنٹ ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی کہ جو قریش کا لشکر ہے اس کی بیک سائڈ پہ مدینہ ہوگا، اور مسلمان جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوں گے مدینہ کو، اور مسلمانوں کی بیک پہ ہوئے گا احد پہاڑ۔ تو یہ اسٹریٹجیکلی بڑی زبردست پلیسمنٹ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگین جو ترتیب تھی وہ وہی تھی، پوری صف بندی ہوئی لائنز کے ساتھ، جو ہے وہ لیئر بائی لیئر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزائن کی پوری آرمی کو۔ لیکن اس دفعہ ایک چیز ڈیفرنٹ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اراؤنڈ 40 to 50 جو آرچرز تھے ان کو انہوں نے پلیس کیا پہاڑ کے اونچی جگہ پہ، کیونکہ وہاں پہ احد پہاڑ کے اندر پاس جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ ایسی تھی کہ اگر اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا تو پیچھے سے آ کے اس پہاڑ کو اس درہ سے یا اس جو کریک تھا اس کے اندر سے کراس کر کے تو پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے آلموسٹ 40 to 50 جو آرچرز ہیں ان کو وہاں پہ کھڑا کیا، اور اب جب پوری کی پوری پلیسمنٹ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شارٹ اور بڑا پاورفل جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک موٹیویشنل جو اسپیچ ہے وہ دی ان کو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہاری موت نہیں آ سکتی کہ جب تک جو رزق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تمہارے تک پہنچ نہ جائے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے اندر فتح دی تمہاری اطاعت کی وجہ سے، کہ تم نے اطاعت کی، تم لوگ ایک نظم اور ایک ڈسپلن کے اندر تھے، کہ جو امیر نے کہہ دیا اس کے پیچھے چلتے گئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر کتنا خطرہ ہے یا اس کے اندر کتنے چانسز جیتنے کے ہیں اور کتنے چانسز ہارنے کے ہیں، کسی نے یہ نہیں سوچا، دے جسٹ گیٹ انٹو اٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ توکل کرو گے اور تم ڈسپلن جو ہے اس کے اندر رہو گے، اطاعت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں جو ہے وہ کامیابی دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد الگ سے جو آرچرز تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی کہ تم لوگوں کو میں یہاں پہ پلیس کر رہا ہوں، تم لوگوں نے اپنی پوزیشنز کو نہیں چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہم جیت رہے ہیں تو بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہم ہار رہے ہیں پھر بھی تم لوگوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ سو ان اینی کیس جو مرضی سچویشن نیچے جن کی چل رہی ہو تم لوگوں نے اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے۔ یہ ساری انسٹرکشنز کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پلیسمنٹ کر کے وہ ریڈی ہو گئے۔ اب دوسری طرف سے کیا ہوا کہ جو قریش ہے اس کا لشکر جب پہنچتا ہے تو بیسیکلی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشننگ اور پلیسمنٹ ایسی تھی کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قریش کا لشکر جس اینگل سے آئے اور جس ڈائریکشن میں ان کو فیس کرنا پڑے تو بیسیکلی ان کو مجبوراً اس کو فالو کرنا پڑا۔ اب وہاں پہ اس طرح سے کھلی جگہ نہیں تھی کہ پوری کی پوری آرمی ایک دم آ جاتی۔ سو آپ کو پتا ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ بھی ہوں تو اگر آپ کے پاس انٹری کے لیے ایک چھوٹی جگہ ہے تو سب لوگوں کو اس کے اندر سے گزر کے جانا پڑے گا، تو آبویسلی
سارے کے سارے ایک دم جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے وہاں پہ. تو یہ ساری پلیسمنٹ شروع ہونے کے بعد اگین وہی معاملہ ہوا. ایک میں آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ بن جبیر جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو 50 آرچرز تھے ان کو جو انہوں نے کھڑا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایز اے لیڈر کہ بیسیکلی وہ لیڈ کریں گے ان کو. اس کے بعد آرمی سامنے آ جاتی ہیں. اگین اسی طرح سے ڈول ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے اور ایک آدمی یہاں سے. ان لائک بدر کہ جہاں پہ اکٹھے 3 آدمی نکلے وہاں سے اور 3 آدمی یہاں سے نکلے اور انہوں نے مقابلہ کیا. اب ایک ایک کر کے آدمی جو ہیں وہ آنے شروع ہوئے. تو سب سے پہلے قریش کی طرف سے ایک سردار ان کا آیا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نکلے. اور ود ان نو ٹائم ایکچولی نکلتے ساتھ انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد دوسرا سردار جب نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں ادھر سے اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. تیسرا سردار جب آتا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دیکھیں کہ حضرت زبیر بھی کزن ہیں, حضرت علی بھی کزن ہیں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سارے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے. سو ایون لیڈرشپ جو تھی اور لیڈرشپ کے جو قریبی لوگ تھے وہ پیچھے کہیں اینڈ پہ بیٹھے نہیں ہوئے تھے, وہ ایکچولی آگے بڑھ کے اور فیس کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور سردار نکلتا ہے جس کو سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ ایرو سے تھرو کرتے ہیں اور وہ وہیں پہ مر جاتا ہے. اور یہ چاروں کے چاروں لوگ جو ہیں یہ ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں. اور جب یہ چیز ہوتی ہے تو مطلب قریش کا جو مورال ہے وہ تو ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن ایک غصے کا جو ان کا ایموشن ہے وہ بھی بھڑکتا ہے. اب دونوں طرف جو ہیں وہ فلیگز جو ہیں وہ بڑے اسٹریٹجیکل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اور بیسیکلی جو آرمیز ہیں اس ٹائم کی ان کے اندر فلیگ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ جب تک فلیگ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اٹ مینز کہ دم خم باقی ہے اور لڑنے کے لیے اور مورال ہائی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جیسے ہی فلیگ گر جاتا ہے تو فلیگ گرنے کے نارملی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو فلیگ یا گر جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے کہ اب ہم مزید لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا ہم لڑ نہیں رہے. تو مسلمانوں کی طرف حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں ان کو فلیگ دیا جاتا ہے. اب مصعب بن عمیر بار بار جو ہے ان کا نام آ رہا ہے. سو ہی واز ہیونگ اے ریئلی کی پوزیشن ان سب چیزوں میں. تو جناب اس کے بعد فل فلیج جنگ شروع ہوتی ہے. مسلمان وہی اپنے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے لڑائی کا آغاز کرتے ہیں اور بے ہنگم طریقے سے مشرک جیسے لڑتے ہیں وہ اسی طریقے سے آ کے لڑتے ہیں. اور جیسا کہ مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے کیونکہ شروع میں ہی انہوں نے ڈول کے اندر اپنی فتح جو ہے وہ لے لی ہوتی ہے, تو کٹ کٹ کے جو ہے لوگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس ایگریشن کے ساتھ مسلم جو ہیں وہ ان کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے سے سیکیور ہیں اور وہ آگے گھس کے اور بڑھ کے جو ہے اور ایک جو بدر کا ان کا جو مورال ہے اس نے اس کا ہائی کیا ہو جاتا ہے کہ ود ان نو ٹائم جنگ کے بالکل شروع کے پورشن میں ہی مسلمانوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے اور جو قریش ہوتے ہیں وہ ریٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی یہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں اور مسلمانوں کو روم ملتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں, تو اب جب بھگدڑ مچ گئی ہے اور آپ کی جو دشمن فوج ہے وہ بیسیکلی پیچھے بھاگ رہی ہے, وہ آپ سے لڑ نہیں رہی ہے, اب وہ بس رستہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح وہاں سے بھاگ جائیں. اور عورتیں جو ہیں ان کی پکڑ کے جو اپنے سپاہیوں کو روک رہی ہیں کہ لڑو, اور وہ جب ان کو پتہ ہے کہ آگے موت ہے صرف تو کون لڑتا ہے پھر, وہ پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان جنہوں نے اگلی لیئر نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے تو پیچھے والے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آلریڈی سامان جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں, جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اب تو فتح ہو گئی ہے, اب تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جب یہ ساری سچویشن اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو ول سے این ایریل ویو جو ہے وہ ان کو یہ آ رہا ہوتا ہے 50 آرچرز کو کہ اب تو فتح ہو گئی ہے اور اب تو کوئی ہم لوگوں کے یہاں پہ بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو اب میرا خیال ہے کہ نیچے ہمیں یہاں پہ چلنا چاہیے. اب اس کے اندر یہ ڈسپیوٹ ان کے اندر ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہیں وہ سختی سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن تھی کہ یہاں سے ہم نے ہلنا نہیں ہے چاہے کوئی بھی سچویشن آ جائے, اور میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تو کچھ نریشنز بتاتی ہیں کہ صرف 15 لوگ 10 سے 15 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بچ گئے, باقی سارے کے سارے وہاں سے نکل گئے اور نیچے جا کے جو مال سارا ہے اس کو سمیٹنے میں انہوں نے شروع کر دیا. اتنے میں یہ لوگ ریٹریٹ کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید ایک زبردست جنگجو تھے,
اور لڑائی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ جنگ میں کس اسٹریٹجی سے لڑا کرتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید اس وقت مشرکین کی سائڈ سے تھے، اور وہ جب ریٹریٹ کرتے کرتے ان کے پاس تقریباً 50 لوگوں کا ایک دستہ ہوتا ہے، گھوڑوں پہ ہوتے ہیں، تو وہ جاتے جاتے ان کی نظر پڑتی ہے اس گیپ کے اوپر، اور وہ پورا ایک چکر کاٹ کے راؤنڈ لے کے واپس آتے ہیں اور یہاں سے پیچھے سے اٹیک کرتے ہیں۔ اب پیچھے 10-15 لوگ ہیں، وہ کتنا ریزسٹ کر سکتے تھے، سب کے سب وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر آ کے حملہ کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ نئے سرے سے پھر سے شور اٹھتا ہے جنگ کے میدان میں، تو جو مشرکین بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مڑ کے دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہماری فوج جو ہے وہ آ چکی ہے، اور انہوں نے ایک کیوس جو ہے وہ برپا ایک طرح سے کر دی ہے کہ مسلمان درمیان میں سینڈوچ ہو گئے ہیں، پیچھے سے بھی ان کے جو ہے وہ دشمن کی آرمی آ رہی ہے، سامنے بھی دشمن پلٹ کے واپس آ کے حملہ کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ کون کس کی تلوار سے مر رہا ہے۔ ایسا کیوس ہوتا ہے، اور اسی کیوس کے اندر جو وحشی ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو اسپیشل ایک ٹاسک دے کے بھیجا جاتا ہے، بعد میں بہت عرصہ بعد جا کے جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میں نے بس اپنا سپیئر پکڑا ہوا تھا، اور میں میدان جنگ میں دائیں بائیں ادھر ادھر جا کے دیکھ رہا تھا، اور جب دول شروع ہوا تھا اسی وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت حمزہ کون ہیں، ان کو میں نے پہچان لیا تھا، تو اس ٹائم سے میں صرف ان کو ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے جیسے ہی وہ نظر آئے تو دور سے میں نے سپیئر شوٹ کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زبردست جو ہے وہ نشانہ مارنے والا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو پیٹ کے تھوڑا نیچے جو ہے وہ سپیئر لگتا ہے، اور وہیں پہ وہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ پا لیتے ہیں، وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضرت حمزہ وہ تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بلیورڈ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے ایج فیلو بھی تھے، اور فاسٹر بردر بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت بھی تھی ان کے ساتھ، اور اسد اللہ بھی ان کا ایک لقب تھا کہ اللہ کا شیر، جس طرح سے وہ بہادر تھے اور جس طرح سے وہ اسلام کے لیے لڑے اور آگے بڑھ کے جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ایک عزت دی اسلام کو، اور ان کی وجہ سے اسٹرینتھ ملی۔ اور دوسرا ان کا جو لقب ہے وہ سید الشہداء بھی ہے، 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا سید الشہداء جو ہے وہ نام ہے، یعنی شہیدوں کا سردار، تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی شہادت ہوئی۔ اور دوسرے حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ جب یہ پورا کا پورا کیوس ہوا تو پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ فلیگز کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے، ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس آرمی کا جو ہے فلیگ کو گرایا جائے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے، پہلے ان کا اٹیک کیا جاتا ہے، ایک بازو جو ہے ان کا کٹ جاتا ہے، دوسرے بازو سے پکڑتے ہیں، دوسرا بازو بھی کاٹ دیتے ہیں، تو پھر بچا کچا جو ان کے بازو کندھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ فلیگ کو پکڑ کے رکھتے ہیں، انٹل اینڈ انلیس کہ فائنلی ان کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہے، اور جو فلیگ ہے مسلمز کا وہ وہاں پہ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے مشہور ہو جاتا ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کیوس کے اندر جب یہ بات مسلمان آرمی تک پہنچتی ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ دور دور کھڑے ہیں، کوئی ایسا کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے وائرلیس کہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے اور آپ ویریفائی کر لیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے اپنا وہاں پہ حوصلہ چھوڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو بندے تھے وہ تلوار پھینک کے میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آیت بھی نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ایک نبی ہی تو ہیں، تو کیا اگر وہ جنگ میں قتل کر دیے جائیں گے یا وہ فوت ہو جائیں گے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھر جاؤ گے؟ یہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے بعد مطلب جنگ احد کے بعد نازل کی، لیکن یہ جو ہے انفارمیشن آنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنا دل چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور لڑائی کے اندر اس وقت بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس کے اندر تقریباً مسلمانوں کے 70 جو لوگ ہیں، 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور مشرکین کی طرف سے اراؤنڈ 20 to 40 جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اس کے بعد خالی یہاں پہ معاملہ نہیں رکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تکلیف جو ہے یہ پہنچتی ہے، اور وہ بھی سفر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو یہیں سے جو ہے کنٹینیو کر لیں گے، اور اس کو پھر کمپلیٹ کر لیں گے، یہ تھوڑا ہی رہ گیا، لیکن کل اس کو کریں گے فائنلائز۔ جلد بازی میں کمپلیٹ کرنا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، تو انٹل دین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔